کبھی سوچا ہے کہ ہم لوگ زبان آخر سیکھتے کیسے ہیں؟ آج ہم زبان سکھانے کے پیچھے کی سائنس کو سمجھیں گے، ایک ایسے فریم ورک کے ذریعے جو زبان کی مہارتوں کی اصل بنیاد ہے۔ چلے مل کے اسے آسان بناتے ہیں۔ اکثر زبان کے امتحانات میں ایک سوال ہے جو سب کو پریشان کرتا ہے، وہ یہ کہ کون سی مہارتیں ان پٹ ہیں اور کون سی آؤٹ پٹ۔ آج ہم اس الجھن کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والے ہیں۔ اور اس کا حل چھپا ہے ایک بہت ہی سادہ سے کہہ لیں فارمولے میں، ایک ایسی کی جو پورے کانسیپٹ کو کھول کر رکھ دیتی ہے، اور وہ ہے LSRW۔ تو یہ LSRW آخر ہے کیا؟ دیکھیں، یہ ہیں زبان کی 4 بنیادی مہارتیں، اور وہ بھی ایک خاص ترتیب میں۔ L سے لسننگ یعنی سننا، S سے اسپیکنگ یعنی بولنا، R سے ریڈنگ یعنی پڑھنا، اور W سے رائٹنگ لکھنا۔ اور پتہ ہے مزے کی بات کیا ہے؟ یہ بالکل وہی ترتیب ہے جس میں ہم قدرتی طور پر کوئی بھی زبان سیکھتے ہیں۔ پہلے سنتے ہیں، پھر بولنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر پڑھنا سیکھتے ہیں، اور آخر میں لکھنا۔ اب آتے ہیں اصل پوائنٹ پر۔ ان چاروں مہارتوں کو سمجھنے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ سوچو، کچھ مہارتیں ہوتی ہیں معلومات لینے کے لیے اور کچھ دینے کے لیے۔ چلے دیکھتے یہ کیسے کام کرتا ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں ریسیپٹیو سکلز کی۔ ریسیپٹیو کا سیدھا سا مطلب ہے ریسیو کرنا یا وصول کرنا۔ یہ وہ مہارتیں ہیں جن کے ذریعے معلومات ہمارے دماغ میں داخل ہوتی ہیں۔ بالکل یہی ہے ہمارا ان پٹ۔ تو ذرا سوچئے، ہم معلومات وصول کیسے کرتے ہیں؟ یا تو ہم کچھ سن رہے ہوتے ہیں یا پھر کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہے نا سادہ سی بات؟ تو بس یہی 2 ہماری ریسیپٹیو سکلز ہیں جس سے علم ہمارے اندر آتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے دوسرے پہلو کی طرف، پروڈکٹیو سکلز۔ پروڈیوس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیدا کرنا یا بنانا۔ تو یہ وہ مہارتیں ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے خیالات کو دنیا کے سامنے لاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا آؤٹ پٹ۔ اور ہم اپنے خیالات کو ظاہر کیسے کرتے ہیں؟ بالکل، یا تو ہم بولتے ہیں یا پھر لکھتے ہیں۔ ان دونوں طریقوں سے ہم کچھ نیا تخلیق کر رہے ہوتے ہیں، معلومات باہر کی طرف بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ رہی پوری کہانی ایک ہی جگہ پر۔ سننا اور پڑھنا یہ معلومات کو اندر لانے کے راستے ہیں، یعنی کہ ان پٹ، اور بولنا اور لکھنا یہ معلومات کو باہر بھیجنے کے طریقے ہیں، یعنی آؤٹ پٹ۔ دیکھا کتنا آسان تھا؟ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ان مہارتوں کو دیکھنے کا ایک اور بھی بہت دلچسپ اینگل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم انہیں حاصل کیسے کرتے ہیں۔ کیا یہ قدرتی طور پر آتی ہیں یا انہیں سکھانا پڑتا ہے؟ اس میں جو پہلی کیٹیگری ہے وہ ہے پرائمری سکلز کی۔ پرائمری مطلب بنیادی۔ یہ وہ مہارتیں ہیں جو ہم سب بنا اسکول گئے بس اپنے ماحول سے ہی قدرتی طور پر سیکھ لیتے ہیں۔ تو کون سی ہیں وہ مہارتیں؟ ذرا ایک چھوٹے بچے کے بارے میں سوچئے۔ وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ دھیان سے سنتا ہے اور پھر ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل، سننا اور بولنا یہی ہماری پرائمری سکلز ہیں۔ یہ بات اس مثال سے اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ گاؤں کا ایک ان پڑھ آدمی بھی سن سکتا ہے اور بول سکتا ہے، اسے اس کے لیے کسی اسکول کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ لائن ہمیں بتاتی ہے کہ یہ مہارتیں انسان کی فطرت میں کتنی گہری ہیں۔ تو پھر پڑھنے اور لکھنے کا کیا؟ ظاہر ہے یہ ہماری سیکنڈری سکلز ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے ہمیں باقاعدہ فارمل تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی ہمیں سکھاتا ہے کہ الف کیسا ہوتا ہے، بے کیسا ہوتا ہے، اور پھر جملے کیسے بنتے ہیں۔ چلیں، اب تک ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس کو ایک جگہ پر اکٹھا کرتے ہیں، ایک ماسٹر چارٹ میں، اور اس کے فوراً بعد ایک چھوٹا سا کوئز ہوگا خود کو ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ تیار ہیں؟ یہ چارٹ دیکھیں، اس میں سب کچھ صاف ہو جاتا ہے۔ غور کریں، دونوں پرائمری سکلز یعنی سننا اور بولنا، ان میں سے ایک ریسیپٹیو ہے اور دوسری پروڈکٹیو۔ اور بالکل اسی طرح دونوں سیکنڈری سکلز پڑھنا اور لکھنا، ان میں سے بھی ایک ریسیپٹیو ہے اور دوسری پروڈکٹیو۔ کیا زبردست توازن ہے! اس چارٹ کا اسکرین شاٹ ضرور لے لیں، یہ آگے بہت کام آئے گا۔ چلے اب وقت ہے ٹیسٹ کا، دیکھتے ہیں کتنا یاد رہا۔ پہلا سوال، اگر کوئی اخبار پڑھ رہا ہے تو وہ کون سی مہارت استعمال کر رہا ہے، ریسیپٹیو یا پروڈکٹیو؟ اور صحیح جواب ہے ریسیپٹیو۔ کیوں؟ سادہ سی بات ہے، کیونکہ معلومات دماغ کے اندر آ رہی ہے، باہر نہیں جا رہی۔ بہت اچھے۔ سوال نمبر 2، وہ کون سی 2 مہارتیں ہیں جنہیں ہم پرائمری کہتے ہیں؟ اور جواب ہے سننا اور بولنا،
یاد ہے نا، یہ وہ مہارتیں ہیں جن کے لیے اسکول جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور یہ رہا آخری سوال، دھیان سے، پروڈکٹیو سکلز یعنی معلومات پروڈیوس کرنے والی مہارتیں، وہ کون سی ہیں؟ بالکل ٹھیک، بولنا اور لکھنا، انہی سے تو ہم اپنے خیالات کو دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو اب ہم یہ تو جان گئے ہیں کہ یہ چاروں مہارتیں کام کیسے کرتی ہیں، لیکن ایک اہم سوال ابھی باقی ہے۔ اگر کسی کو زبان سکھانی ہو تو سب سے مؤثر طریقہ کیا ہے؟ کیا ہمیں اسی قدرتی LSRW ترتیب پر عمل کرنا چاہیے؟ اس سوال پر ضرور سوچیے گا اور زبان سیکھنے اور سکھانے کا یہ سفر جاری رکھیے گا۔